الحمد لله حمدا طيبا مباركا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله حامدا أحمدا محمودا بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه هاديا مهديا طيبا طاهرا كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام بلّہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا جنہ جنہ دا عقیدہ سونا نبی آیا لجپال نبی آیا مختار نبی آیا سونے دے آون دے نال اے جہان مسکرا پیا دنیا آباد تھی گئی محبت دے نال پڑھے پیار دے نال پڑھے تسی آئے تے کھڑ پئیاں با لا دلاں دا چین پایا بے قراراں تسیوں حاضرو ناظر میرے وال بھی نگاہ کرنا مصیبت وچ
جدوں بھی میں پکارا لا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا یہ پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس علاقہ کی مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں خطیب اہل سنت خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اقبال سیالوی صاحب خطیب اور امام جامع مسجد اعظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب اہل سنت خطیب ذیشان خطیب پاکستان جناب پیر محمد اسلم چشتی صاحب، اشتہار پہ تو پیر نہیں لکھا تھا لیکن میرا پروگرام تھا 2 دن قبل کھبے کی نشہرہ، تو وہاں میں نے حضرت کا اشتہار پڑھا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ پیر بھی ہیں۔ تو میں تو آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے کبھی سن لیں گے۔ آج ہم نے حضرت کا ایک خطاب سننا ہے، یہ حضرت کی محبت ہے، بس تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے برداشت کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ بلا تمہید اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی توحید پر ہمارا ایمان ہے۔ توجہ ہے جناب، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی توحید پر ہمارا، اللہ صرف ہمارا رب نہیں، اللہ صرف مشرق والوں کا رب نہیں، مغرب والوں کا رب نہیں، جنوب والوں کا رب نہیں، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی یہ شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں عالمین کا، بولو یار، عالمین کا، میں نے طوالت میں نہیں جانا، آپ نے خود سوچنا ہے سمجھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے، یہودی کیا کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے، سکھ کیا کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب۔ اب جو کہتے ہیں صرف، جو کہتے ہیں صرف اللہ، کوئی خواجہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی لجپال نہیں، میں کہتا ہوں لادان اللہ کو سکھ بھی مانتا ہے، اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو اہل کتاب عیسائی بھی مانتا ہے، تو بھی کہتا ہے صرف اللہ۔ یہ بلا عبد القیوم سیالی صاحب، آج کا مولوی بھی کہتا ہے صرف اللہ، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں۔ میں کہتا ہوں نادان، ایسے کام نہیں بنے گا۔ اب حضرات محترم تو جو کرنا، خالق کائنات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اہل کتاب جناب والا جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فرق معلوم نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا مالک
مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں. پھر فرق کیسے معلوم ہوگا؟ فرق تب معلوم ہوگا جب یہ کہیں گے ان کا بھی رب اللہ ہے لیکن ان کا نبی محمد نہیں. اللہ ان کا جناب والا نبی محمد نہیں، سکھوں کا نبی محمد نہیں، یہودیوں کا نبی محمد نہیں، عیسائیوں کا نبی محمد نہیں، ہمارا نبی محمد ہے. اس لیے ہم ان سے افضل ہیں، ان سے اعلیٰ ہیں کیونکہ ہمارا نبی محمد ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں بس اللہ اللہ، بس اللہ اللہ، میں کہتا ہوں نادان ایسے نہ کہا کر، بلکہ میاں صاحب نے خوب فرما دیا. آپ فرماتے ہیں اے قدر موتی دا اے کی جانل تے مٹی دے وپا ہری اور قدر نبی دا ایک ہی جانل تے مت جنا دی ماری. بلکہ بزرگاں نے کمال کر دیتا. بزرگ فرما دے نے اوے قدر نبی دا ایک ہی جانل تے نچتی لوگی کمی نے اور قدر نبی دا اور جانن والے تے سو گئے وچی مدینے. انہاں لوگاں نوں کیڑا پتہ ہوئے میرے نبی دی شان کیویں؟ نبی دا میلاد وہی منیسی جے کو پتہ ہے سادہ نبی محمد. خطاب حضرت نے فرمانا ہے ربیع الاول شریف دا چاند نظر آوے نا میں سے جانے سا کوئی ڈساؤ جی صدیق اکبر میلاد منائے میں سے جاندن کہ کوئی نہ اے جو عثمان غنی میلاد منائے، عمر فاروق میلاد منائے، جناب بلال منائے. نال اے بھی آدن بخاری سے دکھاؤ. کیسے دکھاؤ جی؟ ٹائم نہیں بگرنا میں آپ کو میلاد کا ثبوت دیتا اور ہر ایک صحابی سے کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ. صدیق اکبر نے میلاد منایا ہے، عثمان غنی نے میلاد منایا ہے، حضور کے صحابہ نے میلاد منایا ہے. میں آنا ندان تو ایک صحابی دی کل کرنا ہے، دو دی کرنا ہے، تین دی کرنا ہے. حضور دے جتنے بھی صحابی ہیں سارے سونے نبی دا میلاد منائے. ایک کو حوالہ توجہ بخاری شریف حدیث نمبر 4196. ایک کو حدیث سنا کے میں اپنی مختون ختم کرنا چاہتا ہوں. اب حضرات محترم توجہ کرو. آج جادر بخاری جو لکھاؤ صدیق اکبر میلاد منائے، عثمان غنی میلاد منائے، عمر فاروق میلاد منائے، مولا علی میلاد منائے. بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر جناب والا 4196 راوی دانا حضرت سلمان بن اکوا، حضرت عامر بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم مدینہ پاک دے حضور دے غلام، حضور دے صحابہ، حضور دے جناب والا غلام جڑے رات دا ٹائم جنگ خیبر لڑن واسطے جا رہے ہیں. ایک حضور دا غلام آ دے او عامر بن اکوا تیری آواز بہو پیاری، انداز بہو پیارا، مہربانی کر حضور دی نعت سنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا دے. حضرت عامر بن اکوا بولے حدیث نمبر 4196 آپ بولے قدر لولا انت مہتدینا
لولا انتا مہتدینا، بخاری شریف حدیث نمبر 4196۔ ہے بخاری دی حدیث، باب خیبر، حضور دا غلام، حضور دا عاشق عرض پیا کر دے لولا انت مہتدینا، اے پیارے آقا اگر آپ نہ آندے آپ دا میلاد نہ ہوندا، لولا انت مہتدینا کہیں کو ہدایت نہیں ملنی۔ میرا عقیدہ تو نہیں ہے یا کسی مفتی نے تو نہیں کہا، یہ حضور کا غلام ہے، رات کا ٹائم ہے، جنگ خیبر لڑنے کے لیے حضور کے غلام جا رہے ہیں، کسی حضور کے غلام نے کہا عامر یار تیری آواز بڑی پیاری ہے، حضور کی نعت تو سنا۔ حضرت عامر بن عقبہ بولے، بخاری شریف ہے، لولا انت مہتدینا، اے پیارے، اے دلبر نبی، سوہنا نبی، اگر تساں نہ آندے مہتدینا کہیں کو ہدایت نہ ملدی۔ اسا اے آنے آ کہ سونا آ گیا ہے، صحابیاں نے میلاد منایا کہ سونا جے تساں نہ آندے، ساڑی غلطی نہیں ہے، اسی آنے سونا آ گیا ہے، حضور دا غلام ہے، حضور دا صحابی ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، عرض پیا کر دے لولا انتا مہتدینا، اے پیارے آقا اگر تساں نہ آندے کہ کوئی ہدایت نہیں ملنی۔ اتھا کے اعلی حضرت الشاہ احمد اللہ خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جدو حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف پڑھی، آپ نے قلم اٹھائے، آپ ترجمہ پہ کر دیں لولا انتا مہتدینا، آپ لکھ دیں چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ آپ نے کمال کر دیا۔ جو 2 نمبر مولوی انہوں نے اپنی کتاب اج لکھیا جیدہ نام محمد استغفر اللہ، او مر گیا ہے، او ختم تھی گیا ہے، اعلیٰ حضرت فرمائیں دن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم میری انہاں دا عقیدہ دے نبی مر گیا، استغفر اللہ، سادہ عقیدہ ہر ولی زندہ، ہر صحابی زندہ، ہر تابی زندہ، ہر حضور دا غلام زندہ، یہ سادہ عقیدہ ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جان، کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، سنو بخاری، حضور کا غلام ہے، عرض کر رہا ہے لولا انت مہتدینا، اے پیارے آقا اگر آپ نہ آتے کسی کو ہدایت نہ ملتی، اے میرے پیارے آقا ولا صدقنا ولا صلینا، اے پیارے اگر آپ نہ آتے کسی کو پتہ نہ چلتا صدقہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، ولا صلینا کسی کو پتہ نہ چلتا نماز کیا ہے، فاغفر، اے پیارے
ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، پھر اے پیارے ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، فداک اللہ ہم آپ پر قربان جائیں، اے پیارے ہم آپ پہ قربان جائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، معاف کائنا جو پہلے ہو گئے جو بعد میں ہوں گے، پیارے گناہوں کو معاف فرماؤ۔ حضور کے کانوں پر اب توجہ کرنا، حضور کے کانوں پر، تیرے نبی کے کانوں پر، میرے نبی کے کانوں پر جب یہ آواز گئی، میرا کوئی غلام کہہ رہا ہے لولا انتا ما تدعینا، سرکار نے پوچھا من ہذا سائق، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو میری نعتیں پڑھ رہا ہے، جو میرا میلاد پڑھ رہا ہے؟ سرکار نے منع نہیں کیا۔ جب پوچھا یہ کون ہے، کسی نے بتایا حضور یہ عامر بن اقوا ہے، عامر بن اقوا ہے۔ سرکار کو جب پتہ چلا نا تو سرکار نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ حضور نے یہ نہیں کہا اے پیارے عامر یہ جنگ چلنے جا رہے ہیں، تو اپنے بھائیوں کو یہ بتا تیر کیسے چلانا ہے، نیزہ کیسے چلانا ہے، جنگ کیسے کرنی ہے۔ اے پیارے عامر تو میری لات پڑھ رہا ہے، میرا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ نا حضور نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو میرا میلاد پڑھ رہا ہے۔ ساتھ عمر فاروق کھڑے تھے، آپ کہتے ہیں واجبت آج کی پیارے آکے اس عامر بن اقوا نے آپ کا میلاد پڑھا ہے، آپ نے جنت دے دی ہے۔ اللہ اگر حضور کا غلام پڑھے میلاد، حضور فرمائیں اللہ تجھ پہ، اگر آج ہم میلاد منائیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ حضرات یہی حدیث پاک جب دوسرے پڑھتے کہتے دیکھو جی اس حدیث سے پہلے آیا ہے اللہم، کیا آیا ہے جی؟ کہتے لولا انت مہتدینا، یہ اللہ کے لیے ہے، فاغفر یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ امام کرمانی اور امام زرقانی کہتے ہیں نادانو آپ کو حدیث کی شرح کا پتہ نہیں، اس کے اندر جو لفظ آیا ہے فداک اللہ، کیا لفظ آیا ہے؟ بولیے کیا لفظ آیا ہے؟ فداک اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ صحابی رسول عرض کر رہا ہے آقا ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے۔ قربان بندہ اس پہ ہوتا ہے جس کی جان کو خطرہ ہو، ایسے ہی ہے نا، اللہ تو جان سے بھی پاک ہے۔ فداک اللہ، ہم فدا ہو جائیں گے، اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، آپ کی طرف کوئی تیر نہیں آنے دیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے سارے غلاموں نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ حضرات محترم یہ میلاد تو وہ میلاد ہے کیونکہ مہمان تشریف فرمائے، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے گھر نے بھی حضور کا میلاد کیا ہے، ہر نبی نے حضور کا میلاد کیا ہے۔ بلکہ یہ حوالہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 4196، راوی کا نام سلمہ بن اقوا، حضرت عامر نے عرض کی لولا انتا مہتدینا، حضور اگر آپ نہ آتے کسی کو ہدایت نہ ملتی، ولا صدقنا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا صدقہ کیا ہے، ولا صلینا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا نماز کیا ہے۔ میلاد بھی منایا اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، آقا جو کچھ ملا ہے ولا صدقنا ولا صلینا، دنیا کی بات تو کیا، صدقہ اور نماز بھی آپ کا صدقہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل علاقہ کا
یہ میلاد پاک منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جامع مسجد عمر فاروق میں ماشاءاللہ معراج النبی ہو، شہادت امام علی مقام ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، شب برات ہو، ہر موقع پر ماشاءاللہ قبلہ کاری صاحب مرکزی محفل کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔